پاکستان نے انڈیا کو آج دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا، اور اس منہ توڑ جواب کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ جو ہے اس میں کودا، انڈیا پہ ایک مسلمہ اور حقیقت پہ مبنی اور تسلیم شدہ برتری حاصل کر اکنامک پار بن کے ابھری ہوئی ہے، لیکن چائنا کی پاکستان کو غیر متزلزل حمایت جو حاصل ہے اس کا بھی پاکستان کو ایک بہت بڑا عیز ہے۔ اگر یہ بھونڈا دشمن اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آنا چاہتا، نہیں آئے گا، تو ہم بھی کھلا اعلان جنگ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک نئے ویلوگ کے ساتھ آپ کا میزبان واجد بابا۔ ناظرین، آج یہ یہاں پہ میں کہوں گا کہ نصر من اللہ و فتح قریب۔ آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیز فائر ہو گئی ہے، جو کہ صورتحال آپ سب کے سامنے تھی۔ پاکستان نے انڈیا کو آج دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں منہ توڑ جواب دیا، اور اس منہ توڑ جواب کا نتیجہ یہ نکلا کہ امریکہ جو ہے اس میں کودا۔ ہم چپ تھے کہ برباد نہ ہو جائے گلشن کا سکون، ناداں یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم میں قوت للکار نہیں۔ کئی دنوں سے جاری کشیدگی جو پاکستان بھارت کے درمیان پائی جا رہی تھی، اب جو عارضی جنگ بندی امریکہ کی انٹرونشن سے ہوئی ہے، وہ ایک امن کی علامت ہے، اور یہ صرف امن کی علامت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان کو ایک برتری، اسٹریٹجک برتری بھی دے رہی ہے، کیونکہ پاکستان کو انڈیا نے جس طرح نہتے شہریوں پہ میزائل داغے، ڈرون پھینکے، اس کے بعد پاکستان نے جس طرح انڈیا کو منہ توڑ جواب دیا ہے، یہاں پہ یہ چیز واضح کر دی ہے۔ آج جو دن کی روشنی میں، دن کے اجالے میں پاکستان کی انڈیا کی ایئر بیسز تباہ کی، وہاں پہ جو ان کے اسلحہ ڈیپو تھے وہ تباہ کیے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے ان کا ایک فیمیل پائلٹ جو ہے اس کو بھی اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان کو سیاسی طور پہ اور سفارتی طور پہ اس خطے میں ایک اسٹریٹجک برتری جو ہے نا، اور فوقیت باقی جو انڈیا پہ دے رہی ہے۔ یہاں پہ میں بات کرنا چاہوں گا فضائی برتری کی۔ پاکستان کو انڈیا پہ واضح فضائی برتری حاصل ہے۔ پاکستان نے چائنا کی ٹیکنالوجی JF-17 تھنڈر کو اپنے زیر استعمال لاتے ہوئے اور اپنی پروفیشنلزم اور مہارت کو استعمال کرتے ہوئے، جو پاکستان ایئر فورس کے پاس ہے، انڈیا کے پاس رشین ٹیکنالوجی ہے، اور ساتھ جو ان کے رافیل طیارے، جو فرینچ ساختہ رافیل طیارے ہیں، بالکل انڈیا کو آؤٹ سیٹ کر دیا ہے، اور انڈیا پہ ایک مسلمہ اور حقیقت پہ مبنی اور تسلیم شدہ برتری حاصل کر رہی ہے۔ اس طرح اگر ہم یہ کہیں کہ انڈیا کی جو فضائی برتری سمجھ رہے تھے، وہ بالکل زمین بوس ہو گئی ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان نے انڈیا پہ فضائی حملے کر کے انڈیا کی بے شمار ایئر بیسز جو ہے تباہ کر دی۔ اس کے علاوہ انڈیا پہ حملے کر کے ان کے ایمونیشن ڈیپو اڑا دیے، ساتھ ہی ساتھ SU-400 جو رشین ان کا ایک سسٹم تھا، وہ انہوں نے بالکل اڑا دیا اور تہس نہس کر دیا۔ $1.5 بلین کی ایک خطیر رقم سے بنایا ہوا۔ اور یہاں پہ اگر میں بات کروں کہ انڈیا اور پاکستان کا ایک کمپیریزن کیا جائے، تو جہاں پہ پاکستان کے پاس فورس ہے 1:10 کی ریشو سے انڈیا برتری رکھتا تھا، لیکن اس وقت جو یہ پچھلے چند ایک گھنٹے سیز فائر سے پہلے سے صبح سے لے کے جو پاکستان نے آپریشن بنیان المرصوم کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد جو انہوں نے پاکستان نے انڈیا پہ برتری حاصل کی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے وہ انڈیا 10 پہ ہوتے ہوئے بھی انڈیا کی جو برتری ہے وہ نیچے آ گئی ہے۔ تو اس میں پاکستان نے ایک واضح برتری حاصل کیا، اور ساتھ میں یہ کہوں گا یہاں پہ پوری دنیا کو پتا ہے، پورے عالم کو پتا ہے، کیونکہ یہ جنگ جو شروع کروائی گئی تھی، یہاں پہ نوک جھوک اور آہستہ آہستہ جو انڈیا بار بار ڈرونز پاکستان کی طرف بھیج رہا تھا، پرووکنگ اسٹریٹجی جو انہوں نے اڈاپٹ کی تھی، وہ صرف اس خطے میں چائنا کو جو ہے وہ کیٹر کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ چائنا بھی ایک اکنامک پار بن کے ابھری ہوئی ہے، لیکن چائنا کی پاکستان کو غیر متزلزل حمایت جو حاصل ہے، اس کا بھی پاکستان کو ایک بہت بڑا عیز ہے، اور چائنا نے واضح اور صاف الفاظ میں یہ
ایک پیغام پوری دنیا کو دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ ایک انکنڈیشنل الائے کے طور پہ، ایک دوست کے طور پہ کھڑا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ پاکستان کو نہ صرف عسکری حمایت حاصل ہے بلکہ چائنا کی سفارتکاری کے حوالے سے بھی، سفارتی سطح پر بھی پاکستان کو حمایت حاصل ہے، اور پاکستان اب اس وقت چائنا کا ایک مضبوط ترین شراکت دار بن کے سامنے آیا ہے۔ مزید اس میں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گا کہ ترکی نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا، عسکری طور پہ بھی ترکی ساخت کے ڈرونز پاکستان نے انڈیا پہ داغے، اور یہاں پہ یہ واضح ایک پیغام دے دیا ترکی نے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جنگ میں شانہ بشانہ اس کا ساتھ دیں گے۔ اس ویلاگ کے دوران ناظرین مجھے یہ خبر موصول ہوئی ہے کہ انڈیا نے سیز فائر کی دوبارہ وائلیشن شروع کر دی ہے۔ پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وادی نیلم سائٹ پہ بھی ایل او سی پہ انڈیا فائرنگ کر رہا تھا، لیکن اب دوبارہ یہ اطلاعات ہمارے تک پہنچی ہیں کہ اس وقت انڈیا نے دوبارہ ڈرونز بھیج کے شہری آبادی پہ، نہتے شہریوں پہ دوبارہ حملہ شروع کر دیا اور سیز فائر کی کھلی وائلیشن کر دیا۔ اس وقت انڈیا نے ہیڈمرالہ میں رحیم یار خان اور بھاولپور میں ڈرونز بھیجے ہیں، اور یہ انڈیا نے اپنا جو ایک بنیا پن ہے، ایک ہٹ درمی والا اور بزدلانہ جو آپ کہہ لیں کہ ایک وار کیا ہے، اور انڈیا ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا ہے۔ اس لیے انڈیا پہ کبھی بھی، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا نے ایسا ہی کرنا تھا، کیونکہ انڈیا جب سیز فائر کی بات کی گئی، امریکہ کی انٹرونشن ہوئی، اس وقت انڈیا کی گردن پاکستان کے گھٹنے کے نیچے تھی، لیکن انڈیا نے اب دوبارہ یہ حملہ کر کے بتا دیا ہے کہ انڈیا کبھی بھی اس خطے میں امن نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ اس خطے میں امن آئے، اور انڈیا نے یہ وائلیشن جو کی ہے اس کا اب ہم بالکل منہ توڑ جواب ویسے ہی دیں گے جیسے ہم نے انڈیا کو پہلے جواب دیا۔ اس لیے یہاں پہ یہ ضروری ہو گیا کہ اب دوبارہ اگر انڈیا نے اپنے مذموم مقاصد کو سامنے لے کے آئے تو پاکستان بھی بھرپور منہ توڑ جواب دے گا، اور کہیں بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاکستان اپنی دفاع میں کوئی کمی کو کوتاہی کرے۔ اس لیے اس وقت انڈیا کو بھرپور جواب دینا انتہائی ضروری ہو گیا ہے، اور یہاں پہ یہ وضاحت کر دی جائے کہ انڈیا جیسے ہی پاکستان کے گھٹنے کے نیچے سے نکلا ہے، سیز فائر ہوئی ہے جس میں انڈیا نے ایک طرح کا آپ کہہ لیں کہ انڈیا نے بیک کیا ہے، پوری دنیا سے بیک کیا ہے، اور بیک کرنے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ نے انٹروین کیا، اور انٹروین کر کے پاکستان کو کہا گیا سیز فائر کا، تو پاکستان نے کھلے دل سے یہ تسلیم کیا کہ ہم سیز فائر کرتے ہیں اور ہم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر لمحہ امن کے خواہاں ہیں۔ لیکن انڈیا نے اپنی ہٹ دھرمانہ اور بزدلانہ پھر کاروائی کر دیا، اور اس وقت دوبارہ سیز فائر کی کھلی وائلیشن کر دیا۔ اور آپ یہاں پہ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت دوبارہ جو پوری انٹرنیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل جو لابیز ہیں اور انٹرنیشنل طاقتیں ہیں ان کو پھر انٹرونشن کرنا پڑے گی۔ دوبارہ سیز فائر کی طرف انڈیا پھر کہے گا، کیونکہ پاکستان پھر انڈیا کی ایئر بیسز اڑائے گا، پاکستان دوبارہ انڈیا کو منہ توڑ جواب دے گا۔ آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں جو تازہ ترین ہے کہ صادق پبلک سکول بہاولپور میں ہے، جہاں پہ انڈیا نے بھرپور ایک بزدلانہ اٹیک کر دیا، جہاں پہ یہ بھی اندیشہ ہے، یہ بھی خدشہ ہے کہ وہاں پہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا اگر اپنے ان مذموم عزائم سے باز نہیں آنا چاہتا تو ایک کھلی جنگ جو ہے وہ شروع ہونے جا رہی ہے، جو کہ اب ایسا لگتا ہے کہ یہ جنگ، یہ روایتی جنگ نہیں رہے گی، یہ بند دروازے کی طرف انڈیا لے کے جا رہا ہے، اور یہ جنگ ایٹمی جنگ میں بھی اب تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ اس خطے کا انڈیا کسی طرح بھی امن نہیں چاہتا۔ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں، میں انٹرنیشنل میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں انٹرنیشنل طاقتوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ we have tried our best، ہم نے تو پھر کوشش کی تھی کہ اس خطے میں امن رہے، صلح صفائی رہے، ہم مل کر بیٹھ کے اس خطے کو ترقی کا گہوارہ بنائیں اور یہاں پہ انسانی جانوں کے لاس کو روکا جا سکے۔ لیکن اگر یہ بھونڈا دشمن اپنے مذموم عزائم سے باز نہیں آنا چاہتا، نہیں آئے گا، تو ہم بھی کھلا اعلان جنگ کرتے ہیں، اور ہم بھی اس جنگ کو تسلیم کرتے ہیں اور کھلی جنگ کریں گے۔
جی ناظرین، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ نگہبان۔